کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما ہوا اہل، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات۔ وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام، کل سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ خالق کائنات فرما رہا ہے ہم نے امام مبین کو ہر شے کا علم دے دیا، ہم نے امام مبین کو ہر مشکل کا حل بتا دیا، ہم نے امام مبین کو ہر مسئلے کا جواب بتا دیا۔ تو لوگوں، جب بھی کوئی سوال ہو تو ادھر ادھر نہ جانا، اگر طالب ہو حیات ابد کے لیے تو علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ اگر علم چاہیے، اور کل آپ نے سنا اگر علم رسول چاہیے تو رسول مدینۃ العلم ہیں اور علی کیا ہیں؟ بابھا، علی اس کا دروازہ ہیں۔ یعنی اگر علم چاہیے تو شریفوں کی طرح دروازے سے آؤ، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا۔ علم مولا علی پر کل گفتگو ہوئی تھی کہ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، آپ سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا، یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دے دیا۔ تو مولا نے کہا فوراً جواب کیوں دیا؟ اس نے کہا ہمیشہ جو سامنے ہیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے، اسی طرح پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے۔
علم مولا علی پہ گفتگو ہوئی اور آج بھی علم مولا علی پہ گفتگو ہونی ہے، لیکن آج تھوڑا آگے بڑھیں۔ آج گفتگو میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں امام بننے کی شرط یہ ہے، ہمارے ہاں رسول کا وارث و جانشین بننے کی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہو سکتا ہے، رسول کا جانشین وہ ہو سکتا ہے، رسول کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہو، جو علم میں سب سے زیادہ ہو، جس کے پاس ہر شے کا علم ہو، جو علم میں سب سے آگے ہو، جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کا وارث اور جانشین کون ہے؟ اللہ کا وارث و جانشین رسول خدا ہے، اور رسول خدا کا وارث و جانشین کون ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جو علم میں سب سے زیادہ ہو، اور علم میں بھی سب سے چھوٹی شرط یہ ہے، علم میں بھی سب سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ امام وہ ہو سکتا ہے، رسول کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ دنیا کی ہر زبان بول سکتا ہو۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات اتنی سختی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہر ایک نہ آ سکے، یہ سختی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر ایک آکے امامت کا دعویٰ نہ کر لے، ہر ایک آکے خود کو جانشین نہ بنا لے۔ ہم نے معیار بنایا ہے بھائی، معیار علم ہے، اور علم میں بھی کم سے کم شرط یہ ہے کہ امام وہ ہو سکتا ہے، نبی کا جانشین وہ ہو سکتا ہے، رسول کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جس کو کم سے کم دنیا کی ساری زبانیں آتی ہوں۔ اچھا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول عالمین کے لیے ہیں، یعنی رسول صرف مسلمانوں کے نہیں، رسول صرف انسانوں کے نہیں، رسول پورے عالمین کے لیے ہیں، یعنی جو مخلوقات دنیا میں رہتے ہیں ان کے نبی ہیں، ان کے رسول ہیں۔ عالمین میں 18,000 عالم ہیں، یعنی دوسرے سیاروں پہ جو رہتے ہیں رسول ان کے رسول ہیں، نبی ان کے نبی ہیں۔ تو اب رسول کے منبر پر بھی وہی بیٹھ سکتا ہے جو عالمین سے گفتگو کر سکے۔ ہاں بھائی، رسول عالمین کے لیے ہیں، رسول عالمین کے لیے جب ہیں تو ایسا تو نہ ہونا کہ کوئی اٹھ کے ایران سے آ جائے اور فارسی زبان میں بات کرے اور پھر صاحب کو جواب دینا نہ آئے، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے، اور پھر ایک خاتون آ گئی اور اس خاتون نے بات کرنا شروع کر دی فارسی میں۔ جب فارسی میں بات کرنے لگی تو یہ صاحب کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کہا ہے کوئی مترجم؟ پھر اسی خاتون نے عربی زبان میں بات کرنا شروع کی۔ اس خاتون نے کہا بھائی تم تو کہہ رہے تھے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم انسان کا کلام بغیر وسیلے کے نہیں سمجھتے تو اللہ کا کلام بغیر وسیلے کیسے سمجھو گے؟ ایسے بھی گزرے تھے جن کو فارسی زبان نہیں آتی تھی، مگر یہ بھی سنیے کہ امام باقر تشریف فرما ہے، ایک شخص ترکی سے آیا اور امام سے ترکی زبان میں بات کرنے لگا۔ لوگ حیران ہو گئے، مولا آپ عرب ہیں، آپ ترکی میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا ذرا ٹھہرو۔ مولا کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا کے مولا نے گھٹلی نکالی، مولا نے کہا گھٹلی منہ میں ڈالو، اس نے گھٹلی منہ میں ڈالی، اب وہ بھی ترکی میں بات کرنے لگا۔ بھائی یہ بھی تاریخ بتا رہی ہے، بلکہ تاریخ نے یہ بھی بتایا، یہ تو آپ نے سنا ایک کو فارسی نہیں آ رہی، مگر رسول کا جانشین کون بن سکتا ہے؟ رسول کے بعد خلیفہ کون بن سکتا ہے؟ جس کو کائنات کی تمام زبانوں کا علم ہو، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کا علم ہو، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی زبان آتی ہو، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی زبان آتی ہو، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی زبان آتی ہو۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ میرے مولا علی سلمان فارسی کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر سلمان فارسی نے بہت زیادہ چونٹیوں کو دیکھا، تو سلمان فارسی نے کہا میرے مولا علی کتنی عظیم ہے وہ ذات خدا جو چونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا نے کہا ایسا نہ کہو، یہ تو میں علی بھی جانتا ہوں، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں کون سا نر ہے، ان میں کون سا مادہ ہے۔ پھر علی مولا نے چونٹیوں کے سردار کو اٹھایا اور پوچھا اے چونٹیوں کے سردار ذرا بتاؤ تم باہر کیوں نکلے ہو؟ تو چونٹیوں کے سردار نے کہا یا علی ابھی ہماری عبادت کا وقت تھا، ہمیں خبر ملی آپ ہمارے گھر کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو میں نے سب کو حکم دیا جلدی باہر نکلو کہ مظہر عبادت علی آ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، یا رسول کا جانشین، یا
رسول کا وارث و جانشین وہ ہو جو ہر ایک کی زبان بول سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی فارسی بولے تو وہ مترجم تلاش کرے. صلوات پڑھیے نا بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل. علم مولا علی پہ گفتگو ہو رہی ہے. دشمن اس زمانے میں بھی تھے, شک کرنے والے اس زمانے میں بھی تھے, سازشیں بنانے والے اس زمانے میں بھی تھے کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے مولا کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے. کیا تھا مولا کا دعویٰ؟ دشمن کی سازش سنیے پھر مولا کا دعویٰ. دشمن کی سازش یہ تھی کہ مولا کے دو دعوے ہیں. ایک دعویٰ یہ ہے کہ سلونی سلونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ میں نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں, میں نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں. ایک دعویٰ تھا سلونی سلونی, پوچھو جو کچھ پوچھو. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ نماز وقت پہ ادا کرتا ہوں. اب دشمنوں نے سازش بنائی, انہوں نے کہا ایسا کوئی سوال پوچھیں کہ اگر علی نے جواب دیا, اور وہ بھی نماز کے ٹائم پہ, بالکل جب علی نماز کے لیے جا رہے ہیں, ایسا سوال پوچھیں کہ اگر علی نے جواب دیا تو نماز رہ جائے, نماز والا دعویٰ خراب ہو جائے, اور اگر علی نے کہا نماز پڑھ کے جواب دوں گا تو پھر سلونی کا دعویٰ بگڑ جائے, وہ دعویٰ خراب ہو جائے. اب آ گئے میرے مولا علی کے پاس, مگر ان جاہلوں کو پتہ نہیں تھا ارے یہ مشکل کشا ہیں. تم کس کو مشکل میں پھنسانے آئے ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو کائنات کے مشکل کشا ہیں, تم انہیں مشکل میں ڈالنے آئے ہو. آ گئے مولا علی کے پاس, نماز کے لیے مولا جا رہے ہیں, علم علی گفتگو ہو رہی ہے, مولا علی نماز کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ آ گئے, کہا یا علی سوال ہے. بسم اللہ, کیا سوال ہے؟ یا علی سوال ایسا پوچھنا ہے انہوں نے کہ علی اگر جواب دیتے ہیں تو نماز رہی, نماز پہ وقت پہ نہیں جا سکیں گے, اور اگر علی نے کہا سوال لمبا ہے بعد میں جواب دوں گا تو لوگوں کو جا کے کہیں گے بھائی علی نے تو کہا تھا سلونی سلونی, جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. ہم تو پوچھنے گئے مگر علی نے جواب نہیں دیا. انہوں نے بڑی پلاننگ کی تھی, یعنی سوال ایسا پوچھا جس میں پوری سائنس پوچھ لی. آگے کیا پوچھا؟ کہا یا علی دنیا میں بڑے حیوانات ہیں, بہت زیادہ حیوانات ہیں, یہ بتائیے کتنے حیوان بچے دیتے ہیں, کتنے حیوان انڈے دیتے ہیں. یعنی ایک مشکل کام ہو گیا, نہیں بتانا ہے کہ بھائی مرغی انڈے دیتی ہے, بھائی فلاں حیوان بچے دیتا ہے, ایک ایک کا یعنی نام لیا جائے گا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے, 20 منٹ لگیں گے, 1 گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹے, کئی گھنٹے لگ جائیں گے. اتنے سارے حیوانات ہیں, ایک ایک کا نام بتائیں. یا علی اتنے سارے حیوانات ہیں, ان میں کتنے حیوان انڈے دیتے ہیں, کتنے حیوان بچے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب علی لاجواب ہو جائیں گے, مگر کبھی ایسا تاریخ میں موقع نظر نہیں آیا کہ علی لاجواب ہوں, بلکہ علی نے جواب ایسا دیا کہ وہ قیامت تک لاجواب ہو گئے. علی نے اب ان سادہ ذہنوں نے سوچا کہ بھائی اب علی ایک ایک حیوان کا نام لیں گے, فلاں انڈے دیتا ہے, فلاں بچے دیتا ہے, اگر جواب دیں گے تو نماز گئی, اور اگر کہا بعد میں جواب دیتا ہوں تو ہم جا کے ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ علی نے جواب نہیں دیا, ہم نے سوال پوچھا. علی مولا نماز کی طرف جا رہے تھے, مولا علی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا جا کے خود چیک کر لینا, جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. صلوات پڑھی بآواز بلند. وآل محمد وعجل فرج. علم مولا علی, کل ہم نے کیا کہا کہ جب مولا علی اتنے بڑے عالم ہیں تو تم بھی بڑے عالم بنو. آئیے علم مولا علی سے فائدہ اٹھائیں. کتنی بری بات ہے نا, کتنی بری بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہو علم علی کا اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, ہم اس سے بینیفٹ نہ اٹھائیں. آج میں انشاءاللہ ایک نسخہ دوں گا علم اہل بیت کا, بلکہ 3 نسخے آپ کو دوں گا, اس سے فائدہ اٹھائیے, اس سے بینیفٹ اٹھائیے. مگر افسوس پہلی بات تو ہمیں علم نہیں ہوتا, اور دوسرا افسوس علم جب آ جاتا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا. آئیے علم کو بھی بڑھائیے اور اس میں عمل بھی لائیے. اتنے اہل بیت کے نسخے ہیں, اتنے اہل بیت کے نسخے ہیں, اگر ہم ان تمام نسخوں پہ عمل کریں تو کوئی شیعہ فقیر نہیں رہے گا. اگر ہم اہل بیت کے نسخوں پہ عمل کریں تو کوئی شیعہ جاہل نہیں رہے گا. اگر ہم اہل بیت کے نسخوں پہ عمل کریں تو کوئی شیعہ بیمار نہیں ہوگا. بلکہ ایک جملہ کروں, آج تو ماشاءاللہ کورونا کا زمانہ ہے, اگر اہل بیت کے نسخوں پہ شیعہ عمل کریں تو کسی شیعہ کو کورونا نہیں ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو اسے مار نہیں سکے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. پہلی بات تو جہالت میں بھی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھار, بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا, اور دوسری بات علم آ بھی جاتا ہے تو عمل نہیں کرتے. آج میں آپ کو 3 اماموں کی 3 ویکسینیں سناتا ہوں, علم علی, علم اہل بیت,
اماموں نے، کورونا تو آج آیا ہے نا، مگر ہمارے اماموں نے کئی سو سال پہلے ہمیں 3 زبردست ویکسینیں بتا دیں کہ لوگوں ان ویکسینوں کو لگاؤ اور ہمیشہ تم بیماری سے بچے رہو گے، ہمیشہ تم مشکلات سے بچے رہو گے، ہمیشہ تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا۔ آج نہیں بتایا، کورونا کے زمانے میں نہیں بتایا، امام نے کئی صدیاں پہلے بتایا۔ یا تو ہمیں علم نہیں، یا اگر علم ہے تو کیا ہے؟ عمل نہیں۔ آئیے علم کو بڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم صرف قرآن کو چومیں اور پھر بس رکھ لیں، نہج البلاغہ کو چومیں اور پھر رکھ لیں، اسی طرح مفاتیح الجنان کو چومیں اور رکھ لیں۔ نہیں، چومیے اپنی جگہ پہ، بہت اچھی بات ہے، کبھی کھول کے دیکھیے بھی تو صحیح کہ مولا نے کیا سکھایا۔ ایک باپ کا واقعہ سناؤں، جو واقعہ سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ آدھے لوگ تو سننا نہیں چاہتے، اور جو واقعہ سننا چاہتا ہے وہ بلند تر صلوات پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ مجمع سننا چاہتا ہے تو سنا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ ایک باپ تھا، جیسے مثلا آپ لوگ بکھر میں، مورانی میں رہ رہے ہیں، ایک نے محنت کی سعودی پہنچ گیا، ہوتا ہے اس طرح سے، ایک نے محنت کی اٹلی پہنچ گیا، کبھی کبھی ملتے ہیں مومنین، ایک محنت کر کے کینیڈا پہنچ گیا، ماشاءاللہ محنت کر کے لوگ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اب باپ تھا، پرانے زمانے کا واقعہ، بہت دور پہنچ گیا، اور پرانے زمانے میں نہ کوئی جہازوں کا سفر تھا، لوگ بڑی مشکلوں سے جب خط بھی بچوں کے لیے لکھتے تھے تو لوگ خط جب بھیجتے تھے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد خط پہنچتا تھا، کوئی آئے تو سفر پہ آئے، تو اونٹوں کے سفر پہ آئے تو خط لے کر آئے تو بچوں کو دے۔ اب یہ پیسے کمانے چلا گیا، اب کیا ہوا، اس نے ہر 3 مہینے میں ایک ایک خط بھیجا اپنے بچوں کو۔ بچے کیا کرتے تھے، خط بابا کا آتا تھا، خط کو چومتے تھے، اوپر رکھ دیتے تھے احترام سے۔ 6 مہینے کے بعد پھر باپ نے خط بھیجا، آنکھوں پہ رکھا، خط کو چوما، پھر رکھ دیا اوپر۔ کرتے کرتے کئی سال گزر گئے۔ اب اس نے سمجھا کہ بہت سال گزر گئے، اب جاؤں بیوی بچوں سے ملوں، خوب میں نے پیسے بھی بھیجے ہیں، اب جا کے ان سے ملاقات بھی ہو، آخر باپ ہوں، آخر میاں ہے، دل میں ان کی یادیں آ رہی ہیں، جا کے ملوں۔ جب آیا تو دیکھا بیوی مر چکی ہے، بچی کی شادی کہیں ہو گئی کسی لفے لفنگے سے، وہ بھی بیچاری طلاق اور وہ بھی تباہ و برباد، ایک بچہ بیماری میں مر گیا، ایک ہی بچہ بچا ہے۔ کہا بچوں یہ کیا ہو گیا؟ کہا بابا 4-5 سال سے آپ جا چکے تھے اور آپ نے ہماری کوئی خبر نہیں لی، ہم تو مصیبتوں میں تھے، ایک مرتبہ اماں بیمار ہو گئی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی لیکن آپ نے پیسے نہیں بھیجے۔ باپ نے کہا ارے وہ جو 3 مہینے بعد میں نے پیسے بھیجے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہا بابا کب بھیجے تھے؟ کہا وہ جو لفافہ میں نے بھیجا تھا جس میں خط بھی تھا پیسے بھی تھے وہ کھولا نہیں۔ کہا بابا ہم نے چوما تو صحیح، ہم نے آنکھوں پہ رکھا تو صحیح، مگر رکھ دیا۔ باپ نے کہا ارے اس میں پیسے تھے۔ کہا ارے بابا ہم نے تو کھولا ہی نہیں، ہم قرآن کو رکھتے ہیں، ہم نے تو کھولا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟ بیٹی کہاں ہے؟ بابا اس کی شادی فلاں سے کروا دی۔ اس سے کیوں کروائی؟ کہا بابا بس کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ باپ نے کہا وہ جو میں نے 1 سال پہلے خط بھیجا تھا اس میں میں نے لکھا تھا کہ فلاں لڑکا جو خط لے کر آ رہا ہے بڑا نیک ہے، اسی سے بچی کی شادی کروانی ہے، تم نے کیوں نہیں کروائی؟ کہا بابا خط تو ہم نے چوما، خط کو تو آنکھوں پہ رکھا، ہم نے خط کو اوپر رکھ دیا، سارے خط پڑے ہوئے بابا یہ دیکھیے یہ سارے خط ہیں جو آپ نے بھیجے۔ پھر کیا ہوا تمہاری ماں کدھر؟ کہا بابا بہت بیمار ہو گئی، دوائی کے لیے پیسہ نہیں تھا، آپ تو چلے۔ ارے وہ جو 2 سال پہلے میں نے اتنے سارے پیسے بھیجے تھے وہ سب پیسے تم نے استعمال نہیں کیے؟ کہا بابا کہاں پہ؟ وہی خط جو میں نے بھیجا تھا تم نے کھولا بھی کہ نہیں؟ کہا بابا نہیں خط تو نہیں کھولا، ہم نے خط کو آنکھوں پہ رکھا، ہم نے خط کو چوما اور ہم نے خط کو اوپر رکھ دیا۔ ہے نا ہمارا یہ حال آج کہ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہج البلاغہ کو چومتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، نہ کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ مولا نے کیا کہا۔ ہاں بھائی صحیفے سجادیہ کو چومتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں عزت نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ کل یہی قرآن شکایت کرے گا، کل یہی نہج البلاغہ شکایت کرے گا، کل یہی صحیفہ سجادیہ شکایت کرے گا کہ خدایا انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کھولا تک نہیں، انہوں نے مجھے پڑھا تک نہیں۔ علم اہل بیت اتنا زیادہ ہے، ذرا اسے کھولو، ذرا اسے پڑھو، ذرا اسے سمجھو۔ اب 3 ویکسینیں 3 اماموں کی۔ ویکسین کیوں سنا رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل ویکسین کا بازار گرم ہے بھائی، ہر ایک ویکسین لگا رہا ہے، لائنوں میں جا کے لوگ ویکسینیں لگا رہے ہیں کہ ہم ویکسین لگائیں گے ہم بچ جائیں گے۔ البتہ بہت سارے جو لگانا بھی نہیں چاہ رہے انہیں گورنمنٹ زبردستی لگا رہی ہے کہ ویکسین نہیں لگاؤ گے تو تنخواہ بند ہو جائے گی۔ ہاں بھائی ایسا سلسلہ تو ہوتا ہے نا۔ البتہ پریشان نہ ہوئیے، میں ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔
محمد و آل محمد. لیکن کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں کہ دنیا دیکھیے کیسی ہو گئی ہے. ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا, لیکن آج کل کا ماحول دیکھیے. ایک مولانا صاحب نے بتایا کراچی میں, انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ ہمیں فون کرتے تھے اور فون کر کے کہتے تھے مولانا آپ کے پاس فلاں دن ٹائم ہے یا نہیں. اگر مولانا کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہتے تھے بسم اللہ, اگر نہیں ہوتا تھا تو کوئی اور ڈیٹ لیتے تھے. کہا اب لوگ فون کر کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں مولانا ویکسین لگائی ہے. اگر مولانا کہتے ہیں ویکسین لگائی ہے تو پھر کہتے ہیں مولانا کیا آپ کے پاس ٹائم ہے, اور اگر مولانا کہتے ہیں نہیں ابھی تک نہیں لگائی تو کہتے ہیں مولانا ہم نے تو فون کیا تھا آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے گا, التماس دعا, خدا حافظ. تو مولانا صاحب نے کہا واہ بھائی تو 6 سالوں سے فون نہیں کرتا تھا جب تک کوئی کام نہ ہو, اور ابھی تو نے فون کیا خیریت معلوم کرنے کے لیے. جیسے پتا چلا ویکسین نہیں ہے تو مولانا کو مجلس میں بھی نہیں بلایا. یعنی کتنی حماقت ہے, کتنی حماقت ہے. مجلس مولا حسین اور ویکسین کو برابر سمجھ رہے ہیں. مجلس امام حسین تو شفا دیتی ہے, ویکسین تو ابھی آپ جا کے دیکھیے. میں ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا, مگر کتنے ملکوں میں ویکسین لگائی گئی, کتنے ملکوں میں ویکسین لگائی گئی, مگر ویکسین کے لگانے کے بعد بھی لوگ کورونا سے مر گئے. تو ایک سوال ہے نا کہ بھائی وہ گورنمنٹ جو 10 روپے کی 50 روپے کی 100 روپے کی دوائی آپ کو فری میں نہیں دیتی. کسی بھی گورنمنٹ اسپتال چلے جائیے, بولی میرے پاس پیسے نہیں ہے یہ 200 روپے کی دوائی مجھے دے دے, وہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل وہ آپ کو فری میں دوائی نہیں دیں گے. ہم نے ٹرائی کیا ہے, اور وہ پھر 6000 کی ویکسین فری میں لگا رہے ہیں. تو آپ خود ہی سوچئے کہ پیچھے کیا کہانی ہے. پریشان نہ ہوئیے, ویکسین کے خلاف نہیں بول رہا. صلوات پڑھی بآواز بلند, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پاگلوں کی طرح جا کے چائنیز کی ویکسین لگا رہے ہو, انگریزوں کی ویکسین لگا رہے ہو, پاگلوں کی طرح نہیں, گورنمنٹ کی زبردستی کی وجہ سے لگا رہے ہو, تو ایک کام کر لو, وہاں 3 اماموں کی 3 ویکسینیں بھی لگا لو. بھائی اب ہمارے اماموں کی بھی تو ویکسین ہے, اور یہ ویکسینیں دوسروں کو بھی بتا دو. تم شیعہ ہو تم بھی لگاؤ, سنیوں کو بھی بتاؤ ارے سنی تم بھی لگاؤ, کیونکہ اہل بیت کریم ابن کریم ہے. اہل بیت ایسے نہیں کہتے کہ ہم صرف شیعوں کو مدد کریں گے, اہل بیت کہتے ہیں سنی بھی آ جائے ذرا مانگے تو صحیح ہم عطا کریں گے. اہل بیت بہت کریم ہے. اہل بیت ایسے نہیں ہے کہ کہیں بھائی ہم اس کو نہیں دیں گے, بلکہ اہل بیت کہتے ہیں حیوان بھی ہمارے در پہ اگر مانگنے آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا. سب کو بتائیے 3 اماموں کی 3 ویکسینیں. پہلی ویکسین 7ویں سرکار کی کمال کی ویکسین ہے, اور جیسے میں نے کہا امام نے یہ ہمیں کب بتائی, ابھی کورونا آیا ہی نہیں تھا, ابھی کورونا نے جنم ہی نہیں لیا تھا. اتنے سال پہلے امام نے کہا اگر تم اپنا امیونٹی سسٹم مضبوط کرنا چاہتے ہو, کیونکہ کورونا میں گیم کیا ہے, کورونا بہت بڑا جھوٹ ہے اس صدی کا, اس میں گیم یہ ہے, بیماری ہے, بیماری کا انکار نہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے مرتا وہ ہے بیچارہ, تکلیف اسے ہوتی ہے جس کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے. اب یہ جو 7ویں سرکار کی ویکسین بتا رہا ہوں یہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرے گا. بریکٹس میں یہ بھی بتاتا چلوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو تو کیا کریں, آپ شلجم ہر روز 1 ابال کے کھائیں, آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. صبح سویرے جب آپ اٹھیں پیٹ خالی 21 دانہ یا 7 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ کھائیں, آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. یہ جو بیکار چائے آپ پیتے ہیں اس چائے کو چھوڑ دیں, اس کے بجائے ادرک کی چائے پئیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرے. اب یہ جو ویکسین ہے 7ویں سرکار کی, امام نے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بتایا. امام نے کہا اگر ہر 10 دن میں یہ ویکسین لگاؤ گے تو کبھی تم بیمار نہیں رہو گے. لوگ آ گئے مولا کے پاس, کہا مولا طبیعت آپ کی ناساز ہے تو ہم کوئی دوائی دیتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا, مولا نے کہا اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. میں بتاتا ہوں علم اہل بیت دیکھیے, میں بتاتا ہوں کون سی ویکسین لگاؤ. امام نے فرمایا گرمیوں کا نسخہ الگ, سردیوں کا نسخہ الگ, گھر میں آپ بنا سکتے ہیں. مولا نے کہا گڑ, حلیلہ سیاہ اور سونف, یہ گرمیوں کا نسخہ ہے. ان تینوں کو سیم مقدار, یعنی اگر 100 گرام گڑ ہے 100 گرام سونف ہو 100 گرام حلیلہ سیاہ, سیم مقدار میں الگ الگ کوٹو, حمام دستے میں کوٹو تو بہتر ہے, الگ الگ کوٹو, پھر ان کو مکس کر دو. ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ, تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا, کبھی بیمار نہیں ہوگے. اگر بیمار ہو گئے 3 دن کھاؤ, پھر ہر 10 دن میں 1 مرتبہ. اگر کورونا ہو گیا تو ہر روز 1 مرتبہ کھاؤ, تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا اور یہ تمہیں بچائے گا. دیکھیے اہل بیت کے نسخے, اہل بیت کی ویکسینیں یہ سالوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, مگر میں نے کیا کہا, یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ بابا خط کو چوما اوپر رکھ دیا, یا تو علم ہے عمل نہیں کرتے. اب اللہ ہی جانتا ہے اتنے سارے مومنین ہیں, کتنے لوگ کل جا کے پنساری سے خریدیں گے. البتہ یہاں کوئی میرا پنساری رشتہ دار نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے گا مولانا صاحب نے یہ نسخہ بتایا ہے تاکہ رشتہ دار پنساری کی دکان چل جائے. صلوات پڑھیے بآواز بلند, محمد و آل محمد. اہل بیت کے نسخوں پہ عمل کیجئے.
اب دوسری ویکسین ہے پانچویں سرکار کی ویکسین. کمال کی ویکسین ہے, سپر پاور ویکسین ہے. جیسے میں نے کہا کہ جہاں آپ لوگ دوسری ویکسینیں لگا رہے ہیں جس میں بہت ساری گفتگو ہے, بہت ساری گفتگو, میں گفتگو نہیں کر رہا, صرف اتنا کہوں یوٹیوب پہ جو بھی ویکسین یا کورونا کے خلاف دلائل کے ساتھ لیکچر رکھتا ہے یوٹیوب اسے مٹا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا. بھائی کیوں؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ کورونا بالکل جیسے تم کہہ رہے ہو, ہم تو کہہ رہے ہیں بیماری ہے, مگر جیسے تم کہہ رہے ہو اگر ویسی ہے, ویکسین جیسے تم کہہ رہے ہو ویسی ہے, تو پھر ہم نے بھی ریسرچ کی, ہماری ریسرچ بھی رکھنے دو. یوٹیوب مٹا دیتا ہے, فیس بک مٹا دیتا ہے, کہتا ہے آپ مین اسٹریم کے خلاف بول رہے ہو, یعنی چور کی داڑھی میں تنکا. یہ اس گفتگو میں جا ہی نہیں رہا. آئیے ہم اپنی تینوں ویکسینوں پہ کہیں گفتگو. جیسے کل میں نے کہا تھا دوسروں کے بارے میں بات نہیں کرتے, اپنے بارے میں سوچتے ہیں. آج بھی یہی کہتا ہوں, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, آپ اپنی ریسرچ کیجئے. میں نے 2-4 سوال سے پوچھے, اس کے بارے میں آپ سوچئے, گفتگو کیجئے. لیکن یہ 3 ویکسینیں لگائی, ایک 7ویں سرکار کی گرمیوں کا میں نے نسخہ بتایا ہے, صرف حلیلہ سیاہ, سونف اور گڑ, اور دوسری ویکسین 5ویں سرکار کی. عراق میں ایک مرتبہ وبا آ گئی. سنیے, یہ کمال کی ویکسین ہے, یہ آج سے لگائیے گا انشاءاللہ, یہ ہر روز لگائیے گا انشاءاللہ. وہ والی ویکسین تھی ہر 10 دن میں ایک مرتبہ, یہ ہر روز لگانے والی ویکسین ہے. اب یہ ویکسین کیا ہے؟ عراق میں وبا آ گئی, خطرناک وبا آ گئی, ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا, حقیقی وبا آ گئی, یعنی کہ دھوکہ بازی تھی, حقیقت میں ہر گھر سے لوگ مر رہے. اس زمانے کے لوگ علماء کے پاس جاتے تھے, آج کل کے لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو پھر آج کا حال دیکھ رہے ہیں. علماء اور مجتہدین کے پاس جب لوگ آئے, کہا کہ مجتہد آیت اللہ عالم دین, ہر گھر سے جنازہ نکل رہا ہے, کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ویکسین ہے امام باقر کی, یہ ویکسین لگانا تم سب بچ جاؤ گے. تو ہر شیعہ بچے نے, بزرگ نے, بوڑھے نے, مرد نے, عورت نے, ہر ایک نے ہر روز یہ ویکسین لگائی. شیعہ گھر سے کوئی جنازہ نہیں نکلا. سنی حیران ہو گئے, ہم پڑوسی ہیں, ہم ساتھ رہتے ہیں, کچھ رشتہ دار تھے, بھائی تم نہیں مر رہے, ہم مر رہے, تم نے کیا کیا؟ شیعوں نے کہا ہم نے امام باقر کی ویکسین لگائی ہے, اگر تم چاہو تم بھی لگا سکتے ہو. سنیوں نے وہ ویکسین لگانا شروع کی, پھر سنی گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا. اور یہ انشاءاللہ اپنے سنی بھائیوں کو بتائیے کیا ویکسین ہے. ویکسین کا نام ہے زیارت عاشوراء. اپنے سنی بھائیوں کو بتائیے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی کہیے گا, اے ہمارے سنی بھائیوں, اگر تمہیں اپنوں سے پیار ہے, بعض لوگوں کا پیار چھوڑو اور زیارت عاشوراء پڑھنا شروع کرو, کیونکہ بعض لوگ نہیں پڑھنا چاہتے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. دوسری ویکسین آپ نے سنی, زیارت عاشوراء. اب اس کو کم نہ سمجھیے, امام باقر فرماتے ہیں اس کی مختلف سندیں ہیں. ایک سند کے مطابق زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے. کیا مطلب؟ امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا, میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے رسول خدا سے سنا, رسول خدا نے جبریل سے سنا, جبریل حدیث قدسی اللہ سے لے کر آئے. زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے, اسے کم نہ سمجھیے. اور افسوس سے کہنا پڑا ہے پاکستان میں جب سے کورونا آیا اسی وقت سے اسی ویکسین کے خلاف بعض ظالموں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ زیارت عاشوراء کو بند کر دو. اصل میں وہ دشمنی میں اندھے ہو گئے, انہیں پتہ نہیں چلا کہ اصل سب سے بڑی پاورفل ویکسین تو زیارت عاشوراء ہے. اگر تم بھی پڑھو گے تو تمہیں بھی نجات مل سکتی ہے اے دشمن. مگر دشمنی میں انسان اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کو بھی مار دیتا ہے. اب تیسری ویکسین جو سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ ہوشیار مجمع ہے, سارے سننا چاہتے ہیں, اور جو سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر ابھی تک علم نہیں تھا اب علم آ گیا, اب عمل کیجئے. ایسا نہ ہو اس کان سے آپ سنیں اور اس کان سے نکال دیں. اگر یہ حال آپ کا ہے تو یہ والے کان پہ ٹیپ لگا لیجئے, بند کر لیجئے, تاکہ تھوڑی دیر مغز میں بات چلی جائے اور آپ اس پہ عمل کریں. ایک ویکسین 7ویں سرکار کی, دوسری ویکسین 5ویں سرکار کی, تیسری ویکسین 4تھے سرکار کی. اتنی پاورفل ویکسین ہے, یا تو ہمارے پاس علم نہیں یا عمل نہیں. کیا ویکسین ہے؟ جنہوں نے اس ویکسین کے بارے میں سنا ہوگا وہ یہی کہیں گے کہ ارے ہم نے تو سنا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا اتنی پاورفل ہے. وہ ہے امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا, اللہم صلی علی. کتنوں کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ ہوگا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ نارملی اٹھواتا ہوں,
کتنوں کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ ہوگا وہ خود جانتے ہیں، لیکن تقریباً 50% کے گھروں میں صحیفہ سجادیہ ہوگا بھی نہیں. اور جس جس کے گھر میں ہوگا، جس جس کے گھر میں ہوگا، اس سے اگر پوچھیں تو اس نے یہ دعا کبھی دیکھی نہیں ہوگی. مگر یہ دعا مولا نے، انشاءاللہ پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا. میں نے جب پڑھا میں حیران ہو گیا. لگ مجھے ایسا رہا تھا کہ امام نے ہمارے زمانے کے لیے، اسی کورونا کے زمانے کے لیے دعا لکھی ہے، دعا پڑھی ہے. اتنی کمال کی دعا. اچھا اس کا معجزہ میں آپ کو سنا. ایران میں ایک لیبورٹری میں انہوں نے ٹیسٹ کیا، کہا ہم 12-13 دن جو ہے نا، ایک کورونا کا وائرس تھا، اس کو مختلف دوائیاں لگا رہے تھے، دیکھیں یہ مرتا ہے یا نہیں مرتا. وہ ساری دوائیاں جو WHO نے بتائی ہیں، جھوٹے ادارے نے. ہم مسلسل ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ کورونا وائرس کیسے مرتا ہے. کہا 12-13 دن گزر گئے، یہ کورونا وائرس مرا نہیں. اب اتفاق سے 12ویں یا 13ویں دن کسی نے یوں موبائل میں نا، جیسے آپ لوگ کچھ چلاتے ہیں، اس نے یہ والی دعا چلائی، صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. کہا یہاں دعا چلی وہاں وائرس مر گیا. کہا ہم نے یقین نہیں کیا، ہم نے یقین نہیں کیا. لیبورٹری والے تھے، ڈاکٹر حضرات تھے، اتنی چھوٹی بات پہ فوراً یقین نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا ہم نے نوٹس کر لیا. ہم نے پھر یہ رپورٹ دوسری لیبورٹریز میں بھی دی کہ ایسا واقعہ ہم نے دیکھا ہے، کیا آپ نے بھی کچھ دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک لیبورٹری والوں نے کہا ہم نے تو ٹیسٹ ہی یہی کیا ہے، یہاں دعا چلاتے ہیں، یہاں کورونا وائرس مر جاتا ہے. مگر مومنین کا اس پہ یقین نہیں ہوتا. مومنین کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوائی کے کھائے بغیر خالی جو لفظ منہ سے نکل رہا ہے اس میں اتنا اثر ہو کہ وائرس مر جائے. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج کی کئی ریسرچز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، کئی ریسرچز انگریزوں نے کی ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا لوگوں یہ جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا اس میں کتنا زیادہ اثر ہے. ایک ریسرچ ہوئی، آپ جا کے سرچ کیجئے، گوگل پہ موجود ہے. انہوں نے 2 پھول رکھے، دونوں سیم پھول، دونوں ٹھیک ٹھاک پھول. ایک پھول کو گالیاں دی، ایک پھول کو برا بھلا کہا، ایک پھول کو بدتمیزی کی، اور ایک پھول کی تعریفیں کی. تم بہت اچھے ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت حسین ہو. تو ریسرچ کا نتیجہ کیا نکلا؟ زبان سے لفظ نکلا ہے، زبان سے لفظ نکلا ہے. کوئی انہوں نے کاٹا نہیں تھا، خالی زبان سے اس کو گالیاں دے رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے. نتیجہ یہ نکلا وہ پھول جسے گالیاں دے رہے تھے وہ جلدی مرجھا گیا، وہ پھول جس کی تعریفیں کر رہے تھے وہ ٹھیک اور بڑا ہوتا گیا. بڑا اثر ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، لوگوں اگر چاہتے ہو تمہاری بیویاں جوان رہیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، کیونکہ بیوی پھول ہے. جب تم بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو تو بیوی جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر دوسری شادی کا شوق چڑھتا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند، صلی علی محمد وآل. یہ زبان کا بڑا اثر ہے. یہ جو دعا مولا کی صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا پڑھتے ہو، یہ دعا جب پڑھتے ہو، جب یہ لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ہے تو وائرس مر جاتا ہے. ایک اور ریسرچ ہے، پانی پر انہوں نے ریسرچ کی کہ جب پانی پہ آپ کچھ پڑھتے ہیں نا، کچھ دم کرتے ہیں تو اس کے اندر مولکیولز اس کے بدل جاتے ہیں. جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو مولکیولز بدل جاتے ہیں. اچھا یہ تو زبان سے لفظ نکلا نا. میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کو بتاؤں جو کینیڈا میں ہمارے ایک مومن دوست نے کیا، کہ صرف زبان نہیں بلکہ آپ ذہن میں بھی جب اچھی چیز سوچتے ہیں تو اس کا باہر کیا اثر ہوتا ہے، اور ذہن میں جب آپ گندی چیز سوچتے ہیں تو باہر کیا اثر ہوتا ہے. وہ ہمیں لے گئے ایک مرتبہ، وہ تبلیغ کرتے ہیں اسکولوں میں جا کے انگریزوں کے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا ہم کیا کرتے ہیں. ایک موٹا سا لڑکا لے کر آئے، اس لڑکے کو کہا ہاتھ سیدھا کرو، یوں ہاتھ سیدھا کرو. ہاتھ جب اس نے سیدھا کیا، ایک چھوٹا بچہ، اس بچے جتنا، اسے کہا بچہ آ جاؤ، تم تھوڑا اس کا ہاتھ کھینچو. اب بچہ اس پہ لٹک گیا، وہ موٹا تکڑا تھا، اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہوا. چھوٹا بچہ کیسے اس کا ہاتھ کھینچے گا؟ پھر اس نے کہا کہ بیٹا تم اب اس کے اطراف میں گھومو، اسی موٹے آدمی کے جس نے ہاتھ یوں کیا ہوا، جس کا ہاتھ تم نیچے نہیں کر سکے، اب اس کے اطراف میں گھومو اور اس کے بارے میں گندی چیزیں سوچو. تم گندے ہو، تم بدصورت ہو، تم ایسے ہو. بولو نہیں، خالی سوچو، گندی چیزیں سوچو، جتنا اس کے بارے میں گندا سوچ سکتے ہو سوچو. پھر اسے کہا اب اس کا ہاتھ نیچے کرو. وہی چھوٹا بچہ، وہی بڑا موٹا، اس نے پھر اس کا ہاتھ بڑی آسانی سے نیچے کر لیا. نیگیٹو ایون جو آپ کے تھوٹس ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا اتنا اثر ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں کہا گیا کہ لوگوں حسن ظن کرو، سوء ظن نہ کرو. لوگوں کے بارے میں برا نہ سوچو، کیونکہ جب تم برا سوچتے ہو وہ ریز نکلتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، تمہیں تکلیف دیتے ہیں. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچو. یہ شیطان اور نفس امارہ کہتا ہے اس کے بارے میں برا سوچو، اس کے بارے میں برا سوچو. مگر اللہ، نبی اور علی کیا کریں؟ سب کے بارے میں اچھا سوچو.
اب دیکھیے کتنا اثر ہے، لفظ جو نکل رہا ہے اس کا اثر، سوچ جو آپ کی ہے اس کا اثر۔ 3 میں نے نسخے سنائے، اب آئیے اس پہ عمل کریں، علم اہل بیت پہ عمل کریں۔ 7ویں سرکار کا نسخہ، 5ویں سرکار کا نسخہ اور 4تھے سرکار کا نسخہ۔ اور یہ دعا انشاءاللہ میں انشاءاللہ جو بانیان ہیں ان کو میں واٹس ایپ پہ فارورڈ کر لوں گا، آپ گوگل پہ بھی لکھیں صحیفہ سجادیہ کی امام زین العابدین کی 7ویں دعا، تو یہ آپ کو دن میں 5 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ۔ زیارت عاشورہ دن میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور زیارت عاشورہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، اگر سستی ہو رہی ہے، اگر تم کہہ رہے ہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ذرا غور کرو زیارت عاشورہ میں تم جب کہتے ہو نا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو تمہیں کتنا بڑا تحفہ مل رہا ہے، کتنا بڑا تحفہ مل رہا ہے۔ کیا تحفہ مل رہا ہے؟ کیونکہ سلام کا کرنا مستحب ہے، جواب کا دینا واجب ہے۔ جب تم مولا کو سلام کرتے ہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، جب میں مولا کو سلام کرتا ہوں، مولا ضرور جواب دیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جسے مولا کہے وعلیک السلام مومن، کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن جسے مولا کہے میرا سلام ہو تجھ پہ اے مومن۔ پھر زیارت عاشورہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علی الحسین، میرا سلام حسین پہ، حسین بھی جواب دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وعلی علی ابن الحسین، میرا سلام سجاد پہ، مولا سجاد بھی جواب دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وعلی اولاد الحسین، علی اکبر بھی تمہیں جواب دیتے ہیں، اولاد الحسین ہیں، علی اصغر بھی تمہیں جواب دیتے ہیں، سکینہ اور صغرا بھی تمہیں جواب دیتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ مومن پھر بھی زیارت عاشورہ نہ پڑھے، بلکہ وَعَلَىٰ اصحاب الحسین، اور حبیب مسلم جون سارے اصحاب بھی تمہیں جواب دیتے ہیں۔ پھر زندگی میں کوئی مشکل آئے گی؟ یقیناً زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آج سے عادت بنا دو زیارت عاشورہ پڑھنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں ملتا ہے لوگوں جو پوری زندگی میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، جب وہ مرتا ہے نا، جب اس کے بچے مٹی کے منوں کے نیچے اسے دفنا کے جاتے ہیں، جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے، جب قبر کی تاریکیوں سے ڈرتا ہے، اچانک دیکھتا ہے فرشتے قبر میں آ رہے ہیں۔ کون جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے ہر روز سونے سے پہلے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، دیکھتا ہے فرشتے قبر میں آ رہے ہیں، قبر بہت بڑی ہو گئی ہے، قبر نورانی ہو گئی ہے۔ یہ مومن کہتا ہے فرشتوں کس کے آمد کی تیاری ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جس حسین کی غربت پہ تو دنیا میں روتا تھا، آج تو غریب ہو گیا ہے، وہی حسین تجھ سے ملنے آیا ہے۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ مومن اس سے قبر میں مولا حسین ملنے آئے۔ کل بھی میں نے دیکھا بہت سارے مومنین رونے کی کوشش کر رہے تھے، بعض کو تو رونا نہیں آ رہا تھا، بعض گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے۔
عزادارو مجلس مولا حسین میں گٹ گٹ کے نہ رویا کرو. مجلس میں شرما شرما کے نہ رویا. یہ نہ سوچیے ساتھ والا کیا کہے گا, مجلس کے بعد مذاق کرے گا. نہیں, جب مجلس میں آتے ہو چیخ چیخ کے رویا کرو. کیوں؟ کیونکہ امام صادق فرماتے ہیں لوگوں جب تم گریا کرتے ہو, جب تم روتے ہو, جب تم میرے دادا کے غم میں آنسو بہاتے ہو, میرے دادا عرش پہ اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا میرے عزاداروں کو دعا دے. مولا حسین آپ کے لیے دعائیں جمع کر رہے ہیں رونے والے کے لیے. ہاں, امام صادق فرماتے ہیں جب تم روتے ہو نا مولا حسین اپنے بابا علی کے پاس جاتے ہیں, بابا میرے عزاداروں کو دعا دیجئے. یہاں تک روایت نہیں رکی, مولا اپنی اماں زہرا کے پاس آتے ہیں, اماں زہرا میرے عزاداروں کو دعا دیجئے. کوئی شرما شرما کے نہ روئے, کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, بلند بلند آواز سے رونا یہ رونے کا ادب ہے. عزادارو آج تم بڑے آرام سے رو رہے ہو, تمہارے سروں پہ پنکھے چل رہے ہیں, نہ گرمی کا احساس نہ 3 دن کی پیاس, اور جب روتے ہو کوئی تمہیں تماچا نہیں مارتا, کوئی تمہیں تازیانہ نہیں مارتا. مگر مولا سجاد فرماتے ہم جب رو کے کہتے تھے بابا اور کبھی تماچے لگتے تھے کبھی تازیانے. گھٹ گھٹ کے نہ رونا, جس سے رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا دے, جس سے رونا نہ آئے رونے کی آواز نکال دے, اللہ رونے والوں میں نام لکھ دے گا. مگر چیخ چیخ کے کیوں رویا کریں؟ عزاداروں میرا دل کہتا ہے مجلس میں بی بی سکینہ ضرور آتی ہے. جب تمہیں روتا دیکھتی ہوں گی اپنی پھپھی زینب سے پوچھتی ہوں گی پھپھی اماں ان کا بابا سے کیا رشتہ, یہ چیخ چیخ کے کیوں رو رہے ہیں؟ عجب نہیں, بی بی زینب کہتی ہو سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں, سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. میرا دل کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, شاید بی بی سکینہ رو کر جب آپ کے آنسوؤں کو دیکھتی ہوں گی, جب آپ کا چیخ چیخ کے رونا دیکھتی ہوں گی, شاید رو کر کہتی ہوں گی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے, پھپھی اماں میرا علی اصغر بچ جاتا. شرما شرما کے نہ رو. سکینہ جب تمہیں روتا دیکھتی ہوں گی شاید کہتی ہوں گی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے, پھپھی اماں مجھے تماچے نہ لگتے. ہاں بی بی سکینہ اگر ہم کربلا میں ہوتے نا وہ تماچے ہم اپنے چہرے پہ کھاتے. عزادارو عید قربان کا دن ہے, حسین کی ننھی 3 برس کی سکینہ حسین کی گود میں ہے. اچانک مسلم کی یتیم بچیاں آئیں, حسین نے سکینہ کو جلدی گود سے اتارا,
مسلم کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے. سکینہ نے بابا سے پوچھا بابا کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں سکینہ، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، یتیم کا دل دکھتا ہے، کاش میرا بھی بابا ہوتا. سکینہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، سکینہ یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. عزادار و ننھی بچی یتیمی کا یہی مطلب سمجھی تھی. عاشور کے دن جب آواز بلند ہوئی لوگوں حسین مارے گئے، سکینہ سمجھی کوئی آکے پیار کرے گا، کوئی آکے پرسا دے گا، کوئی آکے سر پہ ہاتھ پھیرے گا. مگر سکینہ نے کیا دیکھا؟ شمر تازیانہ لے کر آیا، ایک ظالم نے تماچا مارا. سکینہ روتی روتی بابا کی لاش پہ آئی ہوں گی، رو کر کہا ہوگا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، بابا ظالم نے میرے بالوں کو کھینچا. بابا بابا. بی بی سکینہ کا ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں، تم بھی مل کے نوحہ پڑھو. بی بی سکینہ اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہیں. فارسی کا نوحہ ہے، ترجمہ بھی سناؤں گا، بڑے سخت مصائب ہیں. شاعر کہتا ہے سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہیں، اب تم بھی اسی انداز میں مولا سے باتیں کرو. گویا سکینہ کہہ رہی ہیں بابا جونا حسین، بلند آواز سے بابا جونا حسین. سب مل کے بی بی سکینہ کا نوحہ پڑھو. بابا جونا حسین بابا. جس جس کے گھر میں ننھی ننھی بچیاں ہیں، اگر رونا نہیں آ رہا اپنی بچیوں کو سوچ کے رو. بچیاں بابا سے کیسے باتیں کرتی ہیں، اسی انداز سے سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے. بابا جونا حسین، میری جان میرے بابا حسین. سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ بابا جونم حسین دخترت از دنیا بریده. 3 برس کی بچی کہہ رہی ہے بابا سکینہ اب دنیا سے تنگ آ گئی ہے. بابا سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی. کیا 3 برس کی بچی دنیا سے تنگ آ جاتی ہے؟ مگر سکینہ کہہ رہی ہے بابا جونم حسین دخترت از دنیا بریده. دوسرا مصرع سنو گے بابا جان بدون تو خوشی ندیده. بابا جب سے آپ گئے ہیں سکینہ نے ایک دن بھی خوشی کا نہیں دیکھا. کسی نے مجھے پرسا نہیں دیا جو میرے قریب آیا. کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا. بابا جونم حسین سب مل کے کہو بابا